والے تشریف لا چکے ہیں، ان کی زیارت سے معزز ہو رہے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ اللہ والوں کی زبان سے اپنے دل کو دھونے کے لیے کچھ ایسے الفاظ سنیں جس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس لیے میں اپنے محبوب شیخ نمونہ اسلاف پیکر علم و عمل استاد العلماء حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں کچھ ایسے الفاظ نکاح کے موقع پر بتائیں جن سے ہمارے علم و عمل میں زیادتی ہو، گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور شریعت کے مطابق ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ بیان فرمائیں گے استاد العلماء نمونہ اسلاف پیکر علم و عمل حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون کراچی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آواز بہت گونج رہی ہے، گونج تو نہیں رہی، آواز بہت گونج رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز گونج رہی ہے، اس لیے میں نے کہا پتہ نہیں آپ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی یا نہیں۔ اتنی گونج بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے اس میں گونج پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سامعین کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی گونج کو ذرا کم کر دیں۔ ہم اور آپ سب تقریب عقد نکاح میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو سعید فرمائے اور جتنے لوگ دور دور سے آئے ہیں سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آیت جو پڑھی گئی یہ عموماً نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ گونج نہیں ہونی چاہیے، گونج سے سارا کام خراب ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آواز جاری ہے۔ نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، دو آیتیں اور بھی پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک یہ آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں بھی تقوی کا ذکر۔ ایک آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس میں بھی تقوی کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے سینے کے طرف اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، کہا تقوی ادھر ہے، قلب کے اندر۔ اگر تقوی حاصل ہو گیا تو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے آسان ہوں گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے آسان ہوں گے۔
نماز کا وقت ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو یہ نماز پڑھے گا۔ رمضان المبارک آئے گا، اس کے دل میں خوف ہوگا تو روزے رکھے گا۔ اللہ کا خوف ہوگا تو حرام نہیں کھائے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں ڈالے گا، قتل و غارت گری نہیں کرے گا۔ تمام اعمال صالحہ کے کرنے اور اعمال سیئہ سے بچنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ کسی کو بلانا ہو آگے تو بلا لو۔ کون کسی کو بلا رہے ہیں؟ قریب ہے نا؟ ہاں دولا بلا رہے ہیں، کسی کو آ جائے نا۔ عبید صاحب آگے آ جا، یہاں بیٹھ۔ یہ ہمارے بنات کے نگران ہیں مولانا عبید الرحمن صاحب۔ بچی نے چونکہ ہمارے ہاں پڑھا ہے، ان کے نگرانی میں پڑھا ہے، وہ اس لحاظ سے یہ مہمانی خصوصی ہیں کہ ان کی تربیت کے اندر انہوں نے بنوری ٹاؤن کے بنات کے شعبے میں تعلیم حاصل کی۔ اللہ بنوری ٹاؤن، اس کے شاخوں، اس میں پڑھنے والیوں، پڑھنے والوں سب کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگ حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، مال کی وجہ سے کرتے ہیں، دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ ماشاءاللہ ہماری وہ بچی عالمہ ہے، اور بنوری ٹاؤن سے پڑھنا، وہاں سے پاس ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مشکل پرچے بنتے ہیں۔ میں نے عبید الرحمن صاحب کو کہا اس مرتبہ کوئی آسان سا پرچہ بناؤ، ایسے مشکل پرچے بناتے ہیں کہ اساتذہ بھی اس کو حل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے مرحوم مولانا فیض اللہ آزاد صاحب، ان کی اولاد سب نیک ہے، سب علماء ہیں، سب صلحاء ہیں، بچیاں بھی اور بچے بھی، اور اتنا عظیم الشان ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہاں بھی بنین اور بنات کا انتظام ہے، علم پھیل رہا ہے اور علم کی روشنیاں عام ہو رہی ہیں۔ ایک عالمہ کی وجہ سے پورا خاندان وہ علم سے روشناس ہو جاتا ہے۔ وہ سب کو وہ عالمہ نصیحت کرتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ گھر کے اندر دین کی روشنی آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی روشنیاں عطا فرمائے۔ العلم نور، کا علم نور ہے، اور علم اللہ کی صفت ہے، علم نبیوں کی صفت ہے، علم قرآن میں ہے، علم حدیث میں ہے، علم فقہ میں ہے۔ جو شریعت کے نصاب مقرر کیے گئے ہیں اس میں چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر، اور جنہوں نے پڑھا ہے ان کو پتہ ہے کہ علم کے لیے کتنی محنتیں کی گئیں اور کتنی محنتیں ہو رہی ہیں۔ رات دن سوچتے ہیں کہ طالبات کو اور طلباء کو کون سی کتاب سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ داخل نصاب کیا جائے۔ مشکل کتابیں،
راتوں کو طالبات کو نیند نہیں آتی، پوری پوری رات مطالعہ کرتی ہیں۔ پھر استاذ کے سامنے میرا ہاں تو یہ معمول ہے، میں طالبات سے عبارت بھی پڑھاتا ہوں اور انہی طالبات سے اس کا ترجمہ بھی کراتا ہوں۔ کہیں کہیں اگر مجھے ضرورت ہوتی ہے تو 2-4 لفظ بتاتا ہوں، ورنہ طالبہ خود عبارت پڑھتی اور خود ترجمہ بھی کرتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ صیغے کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، باپ کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے صرف پڑھایا جاتا ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے۔ مبتدا کو پہچاننا، خبر کو پہچاننا، حال کو پہچاننا، تمیز کو پہچاننا، ممیز کو پہچاننا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ جب وقت ہو جائے تو مجھے بتا دو۔ ماشاء اللہ۔ تو علم کی دولت سے اللہ نے بچوں بچیوں کو آراستہ کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا بہشتی زیور، یعنی ایسا زیور جو بہشت کے اندر یہ زیور کام آئے گا۔ تو بچیوں کو جب رخصتی کی جاتی تھی تو وہ بہشت زیور جہیز کے اندر دی جاتی تھی۔ وہ بہشت زیور اتنی آسان کتاب نہیں ہے، بڑے بڑے علماء بہشت زیور سے مسائل حل کرتے ہیں اور بہشت زیور میں دیکھ کے بتاتے ہیں۔ تو چونکہ میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے جی، تو اتنی ابتدائی تمہیدی باتیں کافی تھیں۔ سارے دستخط آپ لے لیں اور میں صرف خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول کراؤں۔ آپ لوگ سب سے دستخط لیں، دولہا سے بھی، دلہن سے بھی، گواہوں سے بھی، سب سے دستخط لیں۔ مہر کی رقم بھی طے کریں۔ وکیل جو دلہن کا ہے وہ اجازت لے کے آئے، لے لیے، اس کے بھی دستخط ہوں، اس کے گواہان کے دستخط ہوں۔ جی ان کو اجازت دیا ہے۔ یا اللہ۔ اسی کو دیکھ کر یا اس کو دیکھ، اسی کو دیکھ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اجازت لے لی ہے. آپ نے اپنی بہن نعیمہ انور بنت حضرت مفتی فیض اللہ آزاد مرحوم کو محمد اظہار الحق بن غلام فرید کے عقد نکاح میں بمقابل مہر 4 تولہ سونا اور مکان دلہن کی ملکیت ہوگا. اسی شادی کے موقع پر دیا گیا سامان بھی دلہن کی ملکیت ہوگا. آپ نے اپنی اس بہن کو اظہار الحق کے عقد نکاح میں دیا ہے. ان تمام لوگوں کی موجودگی میں اظہار الحق صاحب، آپ نے نعیمہ انور بنت حضرت مفتی فیض اللہ آزاد کو اس مہر کے مقابلے میں جس کا ابھی ذکر کیا گیا، اس مہر کے مقابلے میں آپ نے قبول کیا ہے؟ میں نے قبول کیا. جزاک اللہ. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اس نکاح میں برکت نازل فرما، جانبین کو خوشیاں عطا فرما، جو نکاح کے مقاصد ہیں وہ عطا فرما، اولاد صالح کے نعمت سے مالا مال فرما، صحت و تندرستیاں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس ادارے کی حفاظت فرما. مولانا فضل الرحمان صاحب یا اللہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ان کو مزید ان کی مدد فرما. ان کے رفقاء جو یہاں کے شیخ الحدیث صاحبان ہیں، حدیث پڑھانے والے، دوسرے اسباق پڑھانے والے، طالبات کو پڑھانے والی ہیں، معلمات، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری طرف سے دولہا اور دولہا کے تمام خاندان کو مبارک ہو.